السلام علیکم، کیا حال ہے سبھی سننے والوں کا؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میرے احکام سناتے تھے اور ڈراتے تھے اس دن کی ملاقات سے؟ یہ آیت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جس طرح بنی نوح انسان میں پیغمبر مبعوث کیے گئے، اسی طرح قوم جنات میں بھی انہی میں سے پیغمبر بھیجے گئے تھے۔ جنات کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا گیا۔ جنات علم ادراک صحیح اور غلط میں تمیز رکھتے ہیں۔ جناتوں کو انسانوں کی طرح ہی احکام اور فرائض دیے گئے ہیں اور وہ ایک خاص شریعت پر چلتے ہیں۔ انسانوں ہی کی طرح ان کی جزا اور سزا اور حساب کتاب ہونا ہے، اور ان میں ایک گروہ مومن جبکہ دوسرا گروہ کافر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 40,000 قبل ابو الجنات سموم کو پیدا کیا گیا۔ سموم تمام جنات کا باپ کہلایا۔ اللہ نے اسے آگ کے شعلے سے پیدا فرمایا، جبکہ کچھ علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے جن کا نام مارج تھا۔ جب اسے پیدا فرمایا گیا تو اللہ نے کہا، اے ابو الجن، کیا تیری کوئی آرزو ہے؟ اس نے کہا، میری تمنا یہ ہے کہ ہم سب کو دیکھ سکیں لیکن ہمیں کوئی نہ دیکھ سکے، اور میری نسل کے جنات ہمیشہ جوان رہیں۔ اللہ نے اس کی یہ تمنا پوری فرما دی، لہٰذا جنات ہر مخلوق کو دیکھ سکتے ہیں لیکن دوسرے لوگ ان کو نہیں دیکھ سکتے، اور جب وہ مرتے ہیں تو زمین میں غائب ہو جاتے ہیں، اور وہ اگر بوڑھا بھی ہو تو جوان ہو کر مرتا ہے، یعنی انہیں بچے کی طرح کم عمری میں لٹا دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ نے اس کی بیوی مرجا کو پیدا فرمایا۔ ان لوگوں کے تعلق سے ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئے۔ کچھ عرصے بعد ان کے بھی لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ اس طرح ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی اور وہ 70,000 کے قریب ہو گئے۔ لہٰذا اللہ نے ان پر قانون نافذ کر دیا، اور پھر وہ جوڑوں، خاندانوں اور قبیلوں کی صورت میں رہنے لگے۔ جب جنوں کی تعداد میں اضافہ ہوا تو اللہ نے رتبوں کے اعتبار سے انہیں زمین، پانی، ہوا میں آباد کر دیا۔ جب وہ زمین میں آباد ہوئے تو ایک مدت تک اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ انہوں نے اللہ کی نافرمانی شروع کر دی اور زمین میں خون خرابہ اور فساد پھیلانے لگے۔ ان کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام یوسف تھا۔ اللہ نے یوسف جن کو نبوت کے عہدے پر فائز کیا تاکہ قوم میں جنات کو ہدایت ملے۔ یہ جنوں کی قوم میں بھیجے گئے پہلے نبی تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم کو دعوت حق دیا تو جنوں نے انہیں قتل کر ڈالا۔ لہٰذا اللہ نے بطور سزا آسمان کے دوسرے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا۔ اس لشکر کا نام لشکر جن تھا۔ اس لشکر میں ابلیس بھی تھا جو 4,000 جنوں کا سردار تھا۔ یہ لشکر آسمان سے اترا اور روح زمین کے تمام جنوں کو نکال دیا اور انہیں زمین سے جلا وطن کر دیا۔ ان کو دریاؤں اور جزیروں میں بگا دیا گیا، جبکہ کچھ مفکرین یوسف جن کو نبی نہیں مانتے بلکہ صرف بادشاہ قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک اللہ نے جنوں میں پہلے جن پیغمبر حضرت عامر بن عمیر بن حجان کو جنوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ یہ جن پیغمبر تھے لیکن کچھ ہی عرصے میں جنات نے انہیں شہید کر دیا۔ اللہ نے دوسرے جن پیغمبر کو بھیجا جن کا نام صائب بن مالک بن الجام تھا۔ ان کو جنات کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا لیکن انہیں بھی جنات نے شہید کر دیا تھا۔ یہ سلسلہ 800 سالوں تک جاری رہا۔ ان میں سے کئی پیغمبر مبعوث کیے گئے۔ اس دوران انہوں نے 800 سے زیادہ پیغمبروں کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد اللہ نے قوم جن پر عذاب نازل فرما دیا، اور جب ان پر قہر نازل ہوا تو زمین کا بڑا حصہ ان سے خالی کروا دیا گیا۔ ان میں سے چند اطاعت گزار جن بچ گئے جو غاروں، سمندروں اور پہاڑوں میں چلے گئے تھے۔ جس گروہ نے ان پر حملہ کیا ان کا سردار عزازیل یعنی ابلیس تھا۔ انہوں نے جنات کو روح زمین سے بھگا دیا۔ جنوں سے جنگ کے بعد عزازیل نے اللہ سے التجا کی کہ اسے زمین پر ہی رہنے دیا جائے، اور وہ زمین پر رہ کر یہیں پر آباد ہو گیا۔ یہاں پر اس کی نسل خوب پھلی پھولی۔ اس کی کثرت عبادت کی وجہ سے اسے ساتوں آسمان اور جنت میں بھی جانے کی اجازت مل گئی۔ پھر ابلیس نے روئے زمین پر موجود تمام جنات کو اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا۔ جنات کے 4 قبیلوں نے ابلیس کے ہاتھوں پر بیعت کر لی، جن کا نام خان، دام، ممتاز اور مرمس تھا۔
جبکہ جناتوں کے 2 قبیلوں نے ابلیس کے راستے پر چلنے سے انکار کر دیا، جس کا نام بسمبلا اور زعفر تھا، جبکہ کچھ محرکین نے لکھا ہے کہ عزازیل بھی جنات کے گروہوں سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے جنات کے قبیلے بلوجان کی ایک لڑکی سے شادی کی اور اللہ نے عزازیل کو ہزاروں بیٹوں اور بیٹیوں سے نوازا۔ جب سارے سرکش جناتوں کو ختم کر دیا گیا تو وہ وقت حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں جو انسان ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد جناتوں میں کوئی نبی نہیں بھیجے گئے۔ اس زمانے میں جناتوں کو اس نبی کی پیروی کا حکم تھا جو انسانوں کے درمیان مبعوث ہوتے تھے، لیکن جناتوں کی شر انگیزی بڑھتی گئی۔ پھر اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان پر قابو پایا اور انہوں نے دوبارہ انہیں ویرانوں اور پہاڑوں صحراؤں میں جانے کا حکم دے دیا۔